محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں، ایک بہن اور بھائی کا۔ اس نیک بہن کے بھائی کو اللہ پاک نے کتا کیوں بنایا اور اس پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک علاقے میں بہن بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ یتیم تھے۔ ان کے ماں باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کا بھائی بہت ہی شاطر انسان تھا، مگر اس کی بہن بہت ہی نیک عورت تھی۔ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے علاقے میں سب لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے۔ اس کی نیک نیتی اور اخلاق کی وجہ سے سب لوگ محبت کرتے۔ سب کو اس نے اپنا بنا لیا تھا۔ جو بھی اس سے ملتا اس کی تعریف کرتے بغیر نہ رہتا۔ وہیں اس کا بھائی اس سے بہت ہی زیادہ حسد کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی جائیداد کی وارث اس کی بہن بھی ہے۔ وہ بھائی اپنی بہن سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اور وہیں وہ بہن اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب وہ بھائی ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ پورا علاقہ میری بہن کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کہ اسی کوئی نہ کوئی سازش کرتا کہ اپنی بہن کے خلاف، جس سے وہ پورے علاقے میں نظر سے گر جائے، جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس کا بھائی ہمیشہ ہی ناکام رہتا۔ وہ ایسے عمل سیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو کوئی جانور بنا دے، اور پھر وہ اپنے گھر میں اس کو رکھ کر اپنا پالتو جانور بنا کر رکھے، اور ہمیشہ اس کی بہن اس کی وفادار بن کر رہے۔ اس کا بھائی ایک ہندو جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ اس سے ایک گندا علم سیکھ رہا تھا، جس سے وہ اپنی بہن کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بہن سیر کے لیے باہر گئیں۔ چلتے چلتے وہ کسی جنگل کے پاس گزری۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور بزرگ شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی بہن کے دل میں رحم آیا۔ اس نے اس بزرگ شخص کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ اس نے پانی کے کچھ چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے تو بزرگ کو ہوش آیا۔ اس کی بہن نے کہا، بابا آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں بہت دور سے سفر طے کر آیا ہوں۔ کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں، کیونکہ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اسی علاقے میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کی خدمت بھی کروں گی۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ بزرگ تو ایک اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ لوگ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کافی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ وہ لڑکی ان کو اپنے گھر میں لے آئی، ان کو کھانا کھلایا اور ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ جب شام کو اس کا بھائی گھر آیا تو اس نے دیکھا، اور دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے سے اپنی بہن کو کہنے لگا، یہ تم کس کو گھر میں لے آئی ہو؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، 3 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بھائی کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا، ہمارا فرض کیسے ہے؟ یہ کون سا ہمارا باپ ہے؟ اس نے کہا، باپ تو نہیں مگر باپ جیسا ضرور ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ ایک نابینا بزرگ ہیں، بغیر سہارے کے یہ چل بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے، کیا ہم جوان ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے؟ اس کا بھائی بڑے غصے سے کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر تم کیوں بھیک منگوں کو میرے گھر میں لے آئی ہو؟ اس کی بہن نے اس سے کہا، بھائی نیکی کرتے وقت کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور فرمان ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرو، تو اللہ پاک بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس کا بھائی غصے سے باہر نکل گیا۔
ادھر وہ لڑکی اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اللہ والے اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹی تم اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہو، اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ اپنا کرم رکھے گا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنے والی ہو۔ اس لڑکی نے کہا بابا آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہوں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے میں آنکھوں سے نابینا ہوں مگر دل کا اندھا نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم بیٹا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اس کے علاوہ تم رات کو نماز پڑھتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا بابا عشاء کی نماز کے بعد اور کون سی نماز ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ نماز تہجد ہے، نماز ہے رات کو سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا نہیں بابا میں صرف وہی نماز پڑھتی ہوں جو آج تک اپنی ماں کو دیکھتی رہی، مجھے تہجد کی نماز کا نہیں پتا۔ وہ اللہ والے اس لڑکی کو کہنے لگے کہ آج تم میرے ساتھ وہ نماز ضرور ادا کرنا۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تہجد کا وقت ہو اس نے اس اللہ والے کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس لڑکی کو اس نماز میں بہت ہی زیادہ لطف آیا، فجر تک وہ اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہی۔ اس کی ہمیشہ کی عادت بن چکی تھی کہ وہ روزانہ رات کو عبادت کرتی، اللہ والے بھی اس کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے بھائی نے دیکھا کہ میری بہن اس بزرگ کے ساتھ ضرور کوئی چیز سیکھ رہی ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ مجھ پر کوئی ایسا جادو کرنا چاہتی ہے جس سے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، یہ اس عمل سے ساری دولت اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ ایسی ساری باتیں وہی انسان سوچ سکتا ہے جس کی نیت خود اچھی نہ ہو، کیونکہ وہ خود دولت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو اس کو بھی اپنی بہن پر یہی شک تھا کہ وہ ساری دولت اپنے نام کروانا چاہتی ہے، مگر وہ بہن تو اللہ پاک سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ تو اللہ پاک کی عبادت کر رہی تھی، اللہ پاک کو راضی کر رہی تھی۔ اللہ والے تو اس کو ایک ایسا علم سکھا رہے تھے جو اس دنیا و آخرت میں کامیابی دینے والا تھا، مگر اس کا بھائی اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگا، بہت زیادہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ محترم ناظرین، اتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کے پاس محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا مگر نفرت کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ سیدھا جادوگر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میری بہن نے نہ جانے کون سے بابا کو اپنے گھر لے کر آئی ہے اور وہ نہ جانے اس سے ایسا کون سا عمل سیکھ رہی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ وہ میرے باپ کی ساری جائیداد مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عمل سے اسے ایسا جانور بناؤں جو ساری عمر وہ میری پالتو جانور بن کر رہے اور میری وفادار ہو اور وہ ہمیشہ میرے ہی اشاروں پر چلے اور خود کو بہت ہی نیک لوگوں کے سامنے ثابت کرے نا، مگر اب وہ نہ جانے کون سا عمل سیکھ رہی ہے جو مجھے نقصان دینے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے برباد کر دے میں اس کو ایسا جانور بنانا چاہتا ہوں جو میرے ہی اشاروں پر چلے۔ اور وہ ہندو جادوگر کہنے لگا تم اس کو کون سا جانور بنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوئی بھی جانور ہو جو میرا پالتو ہو۔ وہ ہندو جادوگر کہنے لگا تم ایسا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو کتیا بنا دو، وہ ہمیشہ تمہاری پالتو بن کے رہے گی اور تمہاری وفادار بھی ہوگی۔ یہ سن کر وہ بہت ہی مکار والی ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وہ روزانہ اس ہندو جادوگر کے پاس جانے لگا اور عمل کرنے لگا، اس عمل کے لیے قبرستان جاتا اور قبرستان میں جا کر شیطانی عمل کرتا اور شیطانوں سے مدد مانگتا اور اس کی بہن اللہ والے کے ساتھ مل کر ساری رات عبادت کرتی اور وہاں بیٹھ کر اس کا بھائی شیطانی عمل کر رہا تھا۔ محترم ناظرین، کسی کے ساتھ برا کرنے کے لیے انسان کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور اچھائی کرنے کے لیے انسان کو کسی بھی مشکلات سے گزرنا بھی نہیں پڑتا۔ اس کے لیے انسان کو اخلاق کا اچھا اور دل کا صاف ہونا چاہیے۔ وہاں وہ اپنی بہن کو برباد کرنا چاہتا تھا، دولت
مال کے لیے، اور وہاں وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں ہی برباد کر رہا تھا۔ وہاں وہ اللہ والے اس کی بہن کو بہت زیادہ دعا دیتے اور ہمیشہ یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بہت زیادہ احسان ہے کہ تو ہمیشہ اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ ایک دن وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی اگر آپ چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ وہ اللہ والے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کے سوا اپنے بندوں کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، ہاں وہ وسیلے ضرور بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، بس ہم تو اس کے غلام ہیں، وہ بادشاہ ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹی تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکی اللہ والے کے جانے سے بہت زیادہ اداس تھی اور پریشان تھی اور اداس رہنے لگی، مگر اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ جب اس کے بھائی نے دیکھا کہ میری بہن تو بہت اکیلی ہو چکی ہے، وہی اس نے اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ اسی رات وہ قبرستان میں گیا، اس نے ایک مردہ نکالا، مردہ نکال کر اس کے ارد گرد اس نے ایک حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کیا۔ اس نے جیسے ہی اپنا عمل شروع کیا ایک آواز آئی کہ تجھے وہ عمل مل چکا ہے، اس عمل سے جس کو چاہے جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جس کو جانور بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اب سب تیرے غلام بن کے رہیں گے، تو کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سیدھا اس ہندو جادوگر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے وہ علم مل چکا ہے جو میں پانا چاہتا تھا، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب میں اپنی بہن کو تباہ برباد کر دوں گا۔ اس ہندو جادوگر نے کہا بالکل جاؤ، اب تم کامیاب ہو چکے ہو، اور وہ اپنے گھر آیا اور اپنی بہن سے بہت ہی زیادہ محبت سے بات کرنے لگا۔ بہن اپنے بھائی کی محبت دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی، اس کو کیا پتا کہ اس کا بھائی اس کے اپنی جال میں پھنسا رہا تھا۔ ایک رات اس کے بھائی نے اپنا عمل شروع کیا، وہاں وہ بہن تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دستک پر اس کے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ چیخنے لگا کہ آدھی رات کو اس طرح کون آیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اللہ والے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا، اس وقت آدھی رات کو یہ یہاں کیا لینے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ اس نے پوچھا اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں آج رات یہاں رک سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم یہاں نہیں رک سکتے، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اس کی بہن آ گئی اور اللہ والے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگی بابا آپ اندر آئیے۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی کو غصہ آیا اور کہنے لگا آج رات کا عمل تو میرا آخری عمل تھا اور یہ بوڑھا بابا کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر سوچنے لگا یہ تو اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس لیے میں اپنا عمل بڑے آرام سے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ عمل دوبارہ سے شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا عمل مکمل ہوا اپنی بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری بہن، جب سے ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم دونوں بہن بھائی کی محبت مثالی ہے، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اللہ کی نیک بندی ہو اور سب لوگ تمہاری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ میں تو تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ تمہاری عزت تو کرتے ہیں اور جب بھی وہ تمہیں دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسا حسن انہوں نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، کیا تم وہ تحفہ لینا پسند کرو گی؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ کون سا تحفہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تحفہ ایک آئینہ ہے، جو بھی اس آئینے میں دیکھتا ہے وہ دنیا کا حسین و جمیل انسان بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن دنیا کی حسن و جمیل لڑکیوں میں سے ہو۔ اس نے کہا بھائی مجھ کو خود کو حسین اور جمیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا حسن نہیں چاہتی۔ اس کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، صرف ایک بار آئینے کو دیکھو، اس میں تم کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ وہ اپنے بھائی کی جھوٹی محبت کو سچ سمجھ رہی تھی، وہ اس کو دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے کہنے لگے رکو بیٹی، اور اس کے بھائی کو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اس آئینے کو دیکھنا چاہیے، اس آئینے کو دیکھنے کے حقدار زیادہ تم ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس آئینے کو پہلے میں ہی دیکھ لیتا ہوں۔ جیسا ہی اس نے اس آئینے
کو دیکھا تو اس کو اس آئینے میں اپنا چہرہ کتے جیسا نظر آیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فوراً سے اس نے اس آئینے کو پیچھے کیا اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ کتا بن چکا تھا۔ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، یہ گڑھا تم کسی کے لیے کھود رہے تھے اور خود ہی اس میں گر گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھ کہ تیرا جادو تجھ پر ہی اثر کر گیا۔ اگر دن رات تو یہ عمل کر رہا تھا تو میں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت دن رات کر رہا تھا، اس سے یہ دعا مانگ رہا تھا جو جادو تو کر رہا ہے تجھ پر ہی اثر کرے۔ تو اس جادو سے اپنی بہن کو تباہ برباد کرنا چاہتا تھا، اس کو جانور بنانا چاہتا تھا۔ اللہ پاک نے تجھے ہی جانور بنا دیا۔ اب پوری دنیا تجھے دیکھ کر سبق حاصل کرے گی۔ تو کسی کے ساتھ برا کر رہا تھا، خود ہی تیرے ساتھ برا ہو گیا۔ اب تو زندگی بھر ایسا ہی رہے گا۔ حسد لالچ نے تجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سب دولت کے لیے کر رہا تھا، تو شیطان کو خوش کر رہے تھے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بہن کے لیے محبت پیدا کرتا اور تم دونوں بہن بھائی خوش رہتے، مگر تم نے اتنے گندے عمل سے اپنی بہن کو پالتو جانور بنانا چاہا تو تم بھی اسی کھیل میں پالتو جانور بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ اللہ والے اس لڑکی کو کہنے لگے، بیٹی تم ایک اللہ کی نیک بندی تھی، اس لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ تم اللہ کی نیک بندی تھی اور اچھے عمل کرتی تھی، اس لیے تمہاری عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری مدد کی۔ اس کے بعد اللہ والے جانے لگے تو کہنے لگے کہ بابا رک جائیں، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بھائی تھا مگر وہ بھی اپنا نہ نکلا، دولت کی لالچ اور حسد کی وجہ سے وہ بھی میرا دشمن بن گیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میرا کام صرف یہاں تک تھا، تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی رہنا، اس پر بھروسہ رکھنا، لالچ اور حسد جیسی چیزوں سے بچنا، ورنہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی دنیا و آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اس کا بھائی جو کہ کتے کی شکل کا بنا ہوا تھا وہ بھی اسی گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بہن اپنے بھائی کی بہت زیادہ خدمت کرتی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے اور اس کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو اس بات کا جب پتہ چلتا ہے جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا اور وہ خالی ہو، قیامت کے دن وہ ہاتھ ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔